خروش، یہاں کی رونق، یہاں کے مکینوں کا ماشاءاللہ ایک انداز، اللہ اس مسجد کے بنانے والوں، سنبھالنے والوں، چلانے والوں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے عاشقان رسول کے ساتھ مسجدیں بنانے کا کہ بنانے والے بے شک دنیا سے چلے جائیں، یہ آج جو میمن مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کا ثواب بھی ان بنانے والوں کو جو دنیا میں شاید نہ ہوں ان کو آج بھی مل رہا ہوگا۔ تو یہ کمال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مسجدیں بنائی جائیں اور عاشقان رسول مساجد بنائیں تو ان میں ضرور حصہ ملانا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب ملیں، مصافحہ کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کمال وظیفہ ہے درود پاک، کہاں کہاں کام آتا ہے، کیسے کیسے کام آتا ہے۔ اب یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں، مسلمانوں کی گریٹنگ کیا ہے، مسلمانوں کی ملاقات کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا انداز ہے، مگر ہمارے یہاں اب نترے انداز آ رہے ہیں، اور بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، جیتے رہو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ نہیں، مسلمان کا انداز وہ سلام ہے، اور سلام کرنا سنت، سلام کو عام کرنے کی ترغیب نبی پاک نے ارشاد فرمائی۔ بلکہ وہ 3 کام کہ جن کاموں کو کرنے والے کو یہ بشارت دی گئی کہ جو یہ 3 کام کر لے وہ جنت میں امن کے ساتھ، خیر کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اس میں آقا فرماتے ہیں کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے مبارک کام ہے، اور سلام میں کیا خرچہ جاتا ہے؟ آپ کسی کو سلام کریں آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ ہمارے کئی اسلاف بزرگ ایسے تھے جو بازار اس نیت سے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں گے اور ہر سلام کرنے پر نیکیاں کماتے چلے جائیں گے، مگر یہاں اب ذہن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ملاقات کی ابتدا وہ سلام سے ہونی چاہیے، پھر سلام بھی پراپر کرنا سیکھیں۔ کیسے کرنا ہے میں پڑھتا ہوں پھر آپ دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیارا مذہب ہے، میں ملاقات کر رہا ہوں، دعا دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ سامنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے تم پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اب مجھے بتائیے جس ملاقات کی ابتدا ہی دعا سے ہو رہی ہے تو جھگڑا کہاں سے ہوگا، نفرت کہاں سے ہوگی؟ تو سلام کو عام کریں۔ اچھا، اس میں بھی ہم نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ سلام کس کو کرنا ہے؟ جو مسجد میں ہمارے جاننے والا ہے، ہمارے محلے والا ہے، ہماری قوم والا ہے؟ نہیں، سلام ہر کسی کو کرنا ہے۔ بلکہ سبحان اللہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے دل سے تکبر نکل جائے، جو چاہتا ہے کہ دل تکبر سے پاک ہو جائے، وہ سلام کو عام کرے۔ یعنی جس کو آپ جانتے نہیں جانتے آگے بڑھ کے سلام کریں، انشاءاللہ تکبر کی بیماری سے بھی نجات مل جائے گی۔ اچھا، جو فضیلت میں نے بیان کی کہ مسلمان ملے سلام کریں، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مصافحہ کریں۔ اچھا، مصافحہ کرنا بھی نہیں آتا، خاص طور پہ ابھی اگر کبھی اجتماع کے بعد ملاقات کریں، امام صاحب کو بھی تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی تو لوگ ایسے ہاتھ ملاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں یا اس کے موبائل کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں، کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہاتھ یوں ملا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے میں آپ سے مل رہا ہوں یا آپ کے موبائل سے مل رہا ہوں۔ مصافحے کی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے، رومال بھی نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ خالی، گرم جوشی کے ساتھ مسکرا کر مصافحہ کریں۔ یہ آپس میں انرجیز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، مسکرا کر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، سبحان اللہ کیا پیارا میرا دین ہے۔ یہ پازیٹیو انرجیز ایک دوسرے میں آگے یوں سمجھے کہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں۔ اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں اب مصافحہ ہو گیا، اب جدا ہونے سے پہلے، دونوں کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ بڑا مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل اینڈ ایزی گڈ ڈیڈ، کتنا آسان نیکی کمانے کا موقع ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ مصافحہ بھی پراپر کریں گے، سلام بھی پراپر کریں گے، اور انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔
درود تو سبحان اللہ پڑھتے ہی رہنا. اور اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا استقبال سارا سال رہتا ہے عاشقان ماہ میلاد کو. اب یہ مہینہ آنے والا ہے تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ بھی تو پیش کرنا ہے نا. دنیا کا دستور ہے جب کسی کا برتھ ڈے ہو تو اسے تحفہ دیتے ہیں. تو حضور کا برتھ ڈے آنے والا ہے, میرے آقا علیہ السلام کا یوم ولادت آنے والا ہے. تو پہلی بات اس بیان کا پہلا یوں سمجھے پوائنٹ یہ لے لیجئے کہ انشاءاللہ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ آج سے روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھوں گا 12 ربیع الاول تک. ہاں پونا گھنٹہ لگتا ہے, میکسیمم 45 منٹس, 1 گھنٹہ لگے گا. بہت سارے گھنٹے موبائل لے جا رہا ہے. تھوڑا دور کریں موبائل کو, تسبیح اٹھائیں اور درود پڑھنا شروع کریں. اور کس نیت سے پڑھیں کہ میں انشاءاللہ روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھ کے 12 ربیع الاول تک درود پاک کا گجرا تیار کر کے اپنے آقا کو تحفہ پیش کروں گا. بلکہ اس کو ایک اسٹیپ اور فارورڈ کر لیں. ابھی گھر جائیں گے نا تو گھر والوں کا مشورہ کریں کہ گھر کے تمام افراد تحفہ تیار کریں نا. میری بچوں کی والدہ بھی پڑھے, میرے بچے بھی پڑھیں, اور روز سب سے پوچھے بھی ہاں بھائی کتنے درود ہو گئے, پڑھ رہے ہیں نا, حضور کو تحفہ دینا ہے. ایک دلچسپی پیدا کریں, گھر میں ماحول کریٹ کریں. آپ دیکھیں گھر میں درود و سلام کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں گی. بچوں کو تسبیح تحفے میں دے دے کے سب کو تسبیح لے لیں, اور روز مجھے آپ نے رپورٹ دینی ہے کہ حضور کے لیے گفٹ تیار کرنا ہے, کتنے درود ہو گئے. آپ بلیو کریں آپ کے اس 10-12 دن گھر کا ماحول ہی بدل جائے گا. اور سبحان اللہ ایک بات اور یاد رکھنا, ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ پیش کریں گے نا. دنیا کا دستور ہے فقیر, مسکین, غریب جب بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, مگر اس کے بدلے جو بادشاہ عطا فرماتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اور میرے آقا کیسے کریم ہیں, دنیا میں کسی سے لاکھ مانگو نا کہ یار بہت پریشان ہوں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو بڑی مشکل سے 5-10 ہزار دیتا ہے. اور میرے آقا وہ ہیں, پوچھو بریلی کے تاجدار سے ان کی عطاؤں کا عالم کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, تو دریا بہا دیے ہیں مدنی نے, دریا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے. قطرہ مانگو تو دریا بہا دیتے ہیں. ہائے ہائے, تو تحفے تیار کر لو, ہم اپنی حیثیت سے تحفہ پیش کریں گے, حضور ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے. آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عرس اعلیٰ حضرت کہ یہ خوبصورت محفل ہے, پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے پوری دنیا میں ذکر رضا کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کیا بات ہے اس ہستی کی. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو 1 2 3 اسپیشلٹیز حاصل ہوتی ہیں, اور بندہ جب ان کی بات کرتا ہے تو ان 2 4 5 اوصاف پر, ان کی ان خوبیوں پہ بات کرتا ہے. مگر جب سیدی اعلیٰ حضرت پر بات کرنی ہونا تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بندہ ان کے کس وصف پر بات کرے, کس خوبی پر بات کرے. اعلیٰ حضرت کے بچپن پر بات کرے, ان کی جوانی پر بات کرے, بہت چھوٹی عمر میں علم کے دریا بہا دینے پر بات کرے, آپ کی فقاہت پر بات کرے, آپ کے حافظے پر بات کرے, آپ کی ذہانت پر بات کرے, آپ کے خوف خدا پر بات کرے, آپ کی معاملہ فہمی پر بات کرے, آپ کی جناب دور اندیشی پر بات کرے, یا ڈفرنٹ سائنس کی نالج پر دسترس پر بات کرے, اعلیٰ حضرت کے فتووں پر بات کریں, اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر بات کریں. ارے سب بات کریں تو بات پوری نہیں ہوتی جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کریں. یعنی دنیا میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تعارف کے لیے کچھ تفصیل بتانی پڑتی ہے, مگر یہ ایک ایسی ہستی گزری ہے اللہ اکبر جن کا تعارف ہی ایک جملہ بن گیا, ایک لفظ بن گیا, اور وہ نعرہ کیا ہے, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. کمال یہ ہے ہمارے ساتھ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, جب کوئی علمی میدان میں جاتا ہے, کتابوں میں بہت زیادہ ڈوب جاتا ہے, فتاوی کی دنیا میں جاتا ہے, تو بہت ساری
چیزوں سے بعض اوقات جناب تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، علم کے سمندر ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، مگر عشق رسول کی بات کریں تو نبی پاک کی بارگاہ کا ایک دیوانہ نظر آتا ہے، ایک مستانہ نظر آتا ہے، ایک فنافر رسول شخصیت نظر آتی ہے۔ تو اللہ اکبر، آج اس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں ہم بات کریں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی شخصیت ہے۔ آپ کے بارے میں تھوڑا سا ایک بایوگرافی، شارٹ بایوگرافی، لائف کی ایک چھوٹی سی تفصیل ذرا سنیے گا۔ اب دیکھیں، یہ جبھی تو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہیں، اللہ نے خاص کرم کیا۔ کچھ لوگ چوزن ون ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو جناب کمال کی عطائیں کی جاتی ہیں۔ 4 سال کی عمر، ٹھیک ہے، کوئی ہے یہاں 4 سال کا بچہ؟ 4 ایئرز اولڈ کوئی بچہ اگر ہو تو بتائیے گا۔ 4 سال ہے نا؟ کہاں پر ہے یہ؟ 5 سال، چلے ماشاءاللہ، میرے پاس ہی بچہ بیٹھا ہے۔ بیٹا اب ذرا کھڑے ہو جائیں 1 منٹ کے لیے، اس بچے کو دیکھیں، اللہ اس بچے کو اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے۔ اب اس کی عمر کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں بچہ صحیح بولنا مشکل سے سیکھتا ہے۔ میرے رضا کی شان دیکھو، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ اب یہ 5 سال کا، اس سے تھوڑا بڑا 6 سال کا ہوگا۔ 6 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے اجتماع میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک علماء کے سامنے تفصیلی بیان فرما دیا۔ 8 سال کی عمر میں درس نظامی شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں درس نظامی میں پڑھائی جانے والی عربی کتاب کا عربی میں حاشیہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں۔ 14 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ بلکہ 14 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 13 سال 10 ماہ اور کچھ دن۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ لکھا، اپنے والد صاحب سے چیک کروایا۔ مفتی نقی علی خان صاحب اس زمانے کے بڑے مفتی ہیں، ان کی فقاہت دیکھی، اعلیٰ حضرت کے فتوے کی گہرائی دیکھی۔ نہ صرف فتویٰ اوکے کیا بلکہ اعلیٰ حضرت کو مفتی کی مسند پر بٹھا دیا، آپ کو مفتی کا درجہ عطا فرما دیا۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 14 سال سے کم عمر میں مفتی بن جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اب 22 سال کی عمر ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے مرید ہونے کے لیے ایک بہت بڑی ہستی شاہ آل رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، شاہ آل رسول وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے پہلے سے بھی خاندان کے لوگ موجود تھے، ان کے مریدین میں لوگ موجود تھے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرح ان کے مرید تو بنے، مگر وہ انتظار میں تھے کہ حضرت کی طرف سے کوئی شفقت ہوگی، کوئی ہم پر بھی نظر ہوگی، کوئی بڑی ذمہ داری ملے گی، کوئی خلافت ملے گی۔ اللہ اکبر، جب اعلیٰ حضرت شاہ آل رسول کے پاس جاتے ہیں، شاہ آل رسول مرید بھی بناتے ہیں اور اسی دن خلافت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضور ہم تو برسوں سے پاس ہیں، ہم تو امید میں ہیں کہ ہم پر نظر ہوگی، یہ نوجوان آج آیا ہے اور آج آتے ہی آپ نے مرید بھی بنایا اور خلیفہ بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر، سنو شاہ آل رسول کیا فرماتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں زنگ آلود دل لے کر، ہمیں انہیں تیار کرنا پڑتا ہے، احمد رضا تو پہلے سے تیار ہو کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو پیر صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں تو فکر مند تھا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہوا اے آل رسول کیا لائے ہو تو جواب کیا دوں گا۔ آج دل مطمئن ہے کہ اب مجھ سے سوال ہوگا اے آل رسول کیا لائے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ کیسا مرید ہے جس پر ان کے پیر کو ناز ہے۔ عمر کیا ہے؟ 22 سال۔ ٹرائی ٹو امیجن کہ اللہ نے کیسی خاص صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اللہ اکبر، اس عمر میں اعلیٰ حضرت کا یہ انداز اور یہ کمال ہے، سبحان اللہ۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے تقریباً 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، 23 سال کی عمر میں آپ نے حج بیت اللہ کا شرف پایا، اور پھر صرف 68 سال کی عمر میں آپ نے وصیتیں لکھوائیں۔ اذان جمعہ کا وقت تھا اور سبحان اللہ 25 صفر المظفر، اس وقت 28 اکتوبر بنتی تھی 1921، اور اسلامی سال تھا 1340
عیسوی جو ہے ہجری جو ہے آپ کا وصال ہوا، اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خاص فیضان عطا فرمائے۔ اب اگر 68 سال کے دن بنائے نا، 68 سال کے دن بنائے تو ایک بندے کی 68 سالہ زندگی میں جتنے کام وہ کر سکتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے 1000 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، یہ 200-300 سال کا کام ہے، مگر 68 سال میں اللہ نے آپ سے اتنے کام لیے۔ آپ کو فکر امت کا اس قدر درد تھا، لوگوں کو دین پہنچانے کی ایسی فکر تھی کہ 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے زیادہ دن میں آرام نہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی اگر علمی خدمات کی بات کی جائے تو سچی بات تو یہ ہے، یہ علماء کا کام ہے، ہم طلباء ہیں، ہم تو ان سچی باتیں کتابوں کے ٹائٹل پڑھیں تو حیران ہو جاتے ہیں، عام لوگ تو ان چیزوں کو سمجھ بھی نہ پائیں جو اعلیٰ حضرت نے علم کے دریا بہائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے میں نے کہا کہ 1000 کے قریب کتابیں لکھی، آپ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتاوی لکھے، مگر بدقسمتی سے وہ سارے فتاوی محفوظ نہ کیے جا سکے، ان کی بک نہ بنائی جا سکی، مگر جتنے فتاوی محفوظ کیے گئے اس کا نام کیا تھا؟ العطاء النبویہ فی الفتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ کی 30 موٹی موٹی جلدیں ہیں جس کے کل صفحات 21656 ہیں، اس کے اندر 6847 سوالوں کے جواب موجود ہیں، انہی فتاوی کے اندر 206 رسائل موجود ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظری کا جو اندازہ ہے وہ آپ کے فتاوی کو پڑھ کر علماء آج بھی لگا رہے ہیں۔ آج بھی علماء حیران ہیں کہ ایک ہستی کے پاس اتنا علم کیسے تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مشہور کتابوں میں سے کچھ کتابوں کے نام بتاؤں، سبحان الصبو عن عیب کذب مقبو، یعنی سچے خدا پر جھوٹ کا بہتان باندھنے والوں کے رد میں آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا جس نے مخالفین کے دم توڑ دیے اور قلم نچوڑ دیے۔ اعلیٰ حضرت کی چند مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ مقامع الحدید، الامن والعلا، تجلی الیقین، الکوکب الشہابیہ، سل السیوف الہندیہ، حیات المواد۔ آپ نے قرآنی آیات سے اللہ اکبر ایسے ایسے دلائل دیے کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو اسلام کے اور درس نظامی کے باقی علوم پر تو کمال دسترس حاصل تھی، مگر آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہوتے ہیں، جناب عالم دین جو ہوتے ہیں، ان کو سائنس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے رضا کی سائنس پر کیسی دسترس تھی۔ اعلیٰ حضرت نے جن سائنسی شاخوں پر کام کیا، اللہ اکبر، بایولوجی، زولوجی، بوٹانی، جیوگرافی، جیولوجی، ایسٹرونومی، ایریتھمیٹک، اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹکس، لوگارتھم، جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور ریڈیولوجی، آپٹکس، میٹرولوجی، نیچرل سائنس، یہ علوم پر صرف مطالعہ نہیں کیا بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ان علوم پر دسترس حاصل کی، ماسٹرز کیا اور اس قدر علم حاصل کیا کہ آج اعلیٰ حضرت کے علوم پر لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یعنی ان کے علوم کو اوپر گہرائی میں جا کر وہ دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ان کے قلم سے علم کے کیسے سمندر رواں ہوتے تھے۔ تو بہرحال چند باتیں اعلیٰ حضرت کے علوم پر کی ہیں اور ظاہر ہے یہ علماء کا کام ہے جو اس پر ابحاث کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور کمال کا تحفہ اس امت کو دیا اور وہ تحفہ ہے کنز الایمان شریف کا۔ یہ ترجمہ قرآن اردو زبان میں دنیا کے بہترین ترجمہ قرآن میں سے ایک ترجمہ قرآن ہے۔ ہر گھر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ہونا چاہیے۔ یہ عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ قرآن ہے اور سبحان اللہ آج بھی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کس ادب سے کرنا ہے، حبیب پاک کا ذکر کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے۔ اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے ان علمی شاہکاروں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے
گل ہو گئے چراغ. ہاں بات کرنے والے بڑے آئے مگر سب کے چراغ گل ہو گئے, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. بات کچھ آپ کے علم دین پر ہوئی, آپ کی ذہانت اور فقاہت پر ہوئی. اب بات کرتے ہیں اس ہستی کے عشق رسول پر, اور خدا کی قسم 100 سال گزر گئے, آج بھی اعلیٰ حضرت ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کسی کو سیکھنا ہونا کہ حضور سے محبت کرنی کیسے ہے, پیارے آقا سے پیار کرنا کیسے ہے, ان کی بارگاہ میں عرض کرنی کیسے ہے, ان کی تعریف بیان کیسے کرنی ہے, ان کے شہر مدینہ میں جانا کیسے ہے, اس کے لیے تڑپنا کیسے ہے, ارے وہاں پہنچ جائیں تو حضور سے عرض کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں, سبحان اللہ. آپ آج بھی سکھاتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک سے کیسا عشق رکھتے تھے, محبت رسول کے کس درجے پر فائز تھے. آپ کی شان یہ ہے جب رات کو سوتے تھے نا تو آپ کے سونے کا انداز پتہ کیا تھا, آپ کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوتے تھے, اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر اور پیروں کو موڑ کر اور قبلہ رو چہرہ رکھ کے اس طرح سوتے تھے, سبحان اللہ, تاکہ جسم سے لفظ محمد بن جائے. کبھی ایسے سو کر دیکھیں آپ کہ آپ نے سیدھا ہاتھ جو ہے وہ گال کے نیچے رکھا اور پیروں کو موڑ لیا, تو اس طرح جب آپ سیدھی کروٹ پر سوتے ہیں تو جسم میں نام محمد بن جاتا ہے. اور پھر سوتے وقت شہادت کی انگلی جو ہے وہ انگوٹھے پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے. اور سبحان اللہ, یہ انداز تھا آپ کے سونے کا. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی نبی پاک سے عشق کا عالم یہ تھا کہ سنتوں پر عمل ایسا. دیکھیں بات تو ہم کرتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت عالم با عمل تھے. سنت پر عمل ایسا تھا کہ سبحان اللہ ان سنتوں پر عمل کیا کہ جن پر بظاہر سنتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں ہے, مگر حضور کی سنت ہے تو عمل کرنا ہے. ایک بار کیا ہوا کہ آپ کے جو خادم تھے وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت قریب تھا, ہم غور کر رہے تھے کہ اب ٹائم تھوڑا ہے جماعت میں, اعلیٰ حضرت اب جلدی میں آئیں گے, تو آتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں سیدھا قدم پہلے رکھتے ہیں یا الٹا قدم پہلے رکھتے ہیں. کہتے ہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آج چیک کرتے ہیں. اللہ اکبر, چند سیکنڈ باقی ہیں جماعت شروع ہونے میں, اعلیٰ حضرت تشریف لائے. کہتے ہیں دیکھا تو ویسا ہی ہوا کہ بایاں قدم چپل سے پہلے باہر نکلا, سیدھا قدم مسجد میں پہلے رکھا, بلکہ اللہ اکبر صرف پہلا قدم سبھی مسجد میں سیدھا قدم نہیں رکھا, ہر صف میں داخل ہوتے وقت ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے سیدھا قدم ہی پہلے رکھا. اپنے مصلے پر پہنچے, اپنی محراب میں پہنچے, وہاں بھی پہلے سیدھا قدم رکھا اور نماز وقت پہ شروع ہو گئی. اللہ اکبر, ایسا تخیل جانا دماغ میں موجود تھا کہ ہر عمل پر سنت کا اظہار ہے. اب آپ بتائیں, ہم بھی مسجد میں آتے ہیں, کس کو یاد رہتا ہے کہ سیدھا قدم رکھا یا بایاں قدم رکھا؟ یار الٹا قدم رکھے یا سیدھا رکھے ٹائم تو اتنا ہی لگتا. لیکن اگر حضور علیہ السلام کا تصور دل میں ہو کہ میرے آقا جب مسجد میں آتے سیدھا قدم رکھتے, مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا نا. تو یہ سیکھیے اعلیٰ حضرت سے کہ سنت پر عمل کیسا تھا. ایک بار کسی جگہ دعوت تھی اور کھانا لگا دیا گیا, سلاد بھی تھا اس میں, ککڑی, ٹھیک ہے نا. اعلیٰ حضرت نے ککڑی چکھی اور پھر اعلان کر دیا کہ پورے دسترخوان پر ساری ککڑی مجھے دے دو. سب نے آپ کے آگے کر دی. اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی اور نہیں کھائے گا, میں ہی کھاؤں گا. اب بظاہر تو یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ کوئی دسترخوان پہ کہے کھانا یہ سارا میں کھاؤں گا, باقی کھانا نہیں, ککڑی میں کھا جاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا, اعلیٰ حضرت ایک ایک کر کے ساری ککڑی کھا گئے. تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا انداز تھا؟ آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی ککڑی کا ٹکڑا کھایا وہ بڑا کڑوا تھا. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ککڑی کڑوی نکلتی, وہ کھائی نہیں جا سکتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے یہ کھانا, میں نے سوچا کوئی اور کھا کے تھوک دے گا, اس کے بارے میں کوئی بری بات کرے گا, میں نے سوچا کہ ساری کی ساری ککڑی میں ہی کھا جاتا ہوں. کیا سنت سے پیار ہے, کیا نبی پاک سے. باتیں کرنا آسان ہے, میرے رضا سے پوچھو محبت رسول کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار کیا ہوا, سیدی اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے پڑھاتے آپ کے قریب سے ایک بچہ گزرا, آپ کھڑے ہو گئے. پڑھاتے پڑھاتے اسٹوڈنٹس کو آپ کھڑے ہو گئے, وہ بچہ واپس چلا گیا کھیلتے کھیلتے, آپ پھر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر بچہ آیا, اعلیٰ حضرت پھر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر وہ چلا گیا, آپ بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا گلی میں ایک سید زادہ ہے, وہ کھیلتے کھیلتے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے, اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. قلم رضا نے صرف لکھا نہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا,
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے سیدوں سے محبت کیسے کرنی ہے وہ سکھائی ہے۔ جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے، انہیں آپ تحفے یا شیرنی یا نیاز تقسیم کرتے، سب کو ایک ایک دیتے، اور اگر پتہ چلتا کوئی سید صاحب ہیں اسے 2 عطا فرماتے کہ یہ میرے آقا کی آل ہے۔ اس طرح محبت رسول کا ایک سبحان اللہ عملی مظاہرہ کیا۔ سیدوں کی محبت کی بات کریں تو پھر وہ واقعہ یاد آتا ہے، آج کے دور میں علماء کو بیان کے لیے بلانے کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے، اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی تھی، کاندھوں پر اٹھا کر لوگ لاتے تھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے لیے بھی ایک پالکی بھیجی گئی، 4 مزدوروں نے اس پالکی کو اٹھایا، بریلی کے بازار میں وہ قافلہ جا رہا ہے، کہیں بیان کے لیے اعلیٰ حضرت کو جانا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت دورانے اس سفر کہتے ہیں پالکی کو روکو، پالکی روکی گئی، نیچے اتارا گیا، اعلیٰ حضرت پالکی سے باہر آتے ہیں، آنکھوں میں ڈولی سے باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا بتاؤ تم 4 مزدوروں میں سید زادہ کون ہے؟ کنیکشن دیکھیں، نبی پاک سے محبت کا عالم دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کو سید زادے کی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ تو ایک غریب سید زادہ آگے آیا، مزدور کہتا ہے حضور میں سید ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سید زادے غلطی تم سے نہیں احمد رضا سے ہو گئی ہے، میں کیسے یہ گوارا کروں کہ سید کے کاندھے پر سوار ہو کر جاؤں گا؟ وہ مزدور کہتا ہے حضور معاف کر دیں، میں تو غریب آدمی ہوں، مزدوری کے لیے آیا تھا، مجھے یہ کام مل گیا، آپ کا کیا قصور ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں سید زادے، میں نبی پاک کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اگر مجھ سے سوال ہو گیا اے احمد رضا کیا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے؟ نہیں۔ اب وہ سید زادہ کہتا ہے حضور نہ کریں ایسا، لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ بیٹھے ہم سواری کرواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے نہیں، اب میرا دل جب مانے گا جب اے سید زادے آپ ڈولی میں بیٹھیں گے، احمد رضا اسے کاندھا دے گا۔ اب ظاہر ایک اتنی عظیم ہستی ہے، لوگ جمع ہو گئے، بریلی کے بازار میں لوگ جمع ہو گئے کہ وقت کا امام ایک سید کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، سید زادہ انکار کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا، اس سید کے قدموں میں رکھ دیا، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ مفتیوں میں سب سے بڑا مفتی اور اس زمانے میں سب سے بڑا عالم اب اس بوڑھے کاندھے پر اپنے کاندھے پر سواری اٹھا رہے ہیں، اور سید زادے مزدور کو ڈولی میں بٹھا کر سفر کروا رہے ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہ عشق رسول کا عالم تھا۔ بات کرنا آسان ہے لیکن سیکھنے کو کیا ملا؟ ہمارے بھی تو ارد گرد سید صاحبان موجود ہیں نا، ہم بھی تو ان کی عزت کریں، ہم بھی تو انہیں پیار دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی مرتبہ دے دیا ہے، بعض اوقات ہمارے پاس کام کرنے والوں میں ہمارے آس پاس سید صاحبان ہوتے ہیں، انہیں ادب سے بات کریں، ان کے ساتھ اچھا پیش آئیں۔ سچی بات یہ ہے ہمارے کمائی کا، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو کیسا گھول کے پلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی کمائی کا کچھ پرسنٹیج طے کر لو کہ مثال کے طور پہ میں جتنا کماؤں گا اس کو 2%، 5% یہ صرف آل رسول کی خدمت کے لیے خرچ کروں گا۔ ارے اس سے اچھا میری کمائی کا استعمال کیا ہوگا کہ جو غریب سید زادے ہیں میں ان کی کچھ خدمت کر لوں۔ اور سچی بات یہ ہے ہمیں صدقہ بھی تو مدینے والے کا مل رہا ہے۔ اور دنیا میں یاد رکھیں، جب نبی پاک کی آل سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو حضور اس سے بڑے راضی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ کے بچوں کو تحفہ دے، آپ کے بچوں کی خیر خواہی کرے، آپ کے بچوں سے محبت کرے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو جو حضور کی اولاد کا خیال رکھے ہیں، سید صاحبان کی خدمت کرے، وہ ضرور نوازا جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء نے یہ لکھا کہ عشق رسول کا یہ تقاضا ہے کہ آل رسول کا ادب کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، تو اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں سرکار کی آل کا خدمت گزار بنا دے۔ وہ شجرے میں شعر پڑھتے ہیں نا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کا وہ کمال، وہ شاہکار جو آپ نے عشق و مستی کے عالم میں کلام لکھا، اور کیا شاندار شاہکار ہمیں عطا کیا، آپ نے ہدائی کے بخشش ہمیں عطا کر دی۔ اعلیٰ حضرت کی ہدائی کے بخشش کو پڑھیں۔ نعت جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لکھنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، نعت لکھنا گویا تلوار پہ چلنا ہے۔ نبی پاک کی شان، ہر کوئی آج کل ہر بندہ دوسرا دانت کو بنا ہوا ہوتا ہے، بھائی یہ علماء کا کام ہے، اور علماء میں بھی ہائر کیٹیگری کا، کیونکہ نبی پاک کی شان بیان کرنا، اس میں ذرا سا غلو ہو جائے
تو بندے کی توحید کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور کمی ہو جائے تو گستاخی ہو جائے گی۔ تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہمیں، جنہوں نے یہ کلام لکھنے بھی ہیں ان کو احتیاط کرنی ہے۔ اور میرے رضا کا کلام کیسا شریعت کے مطابق ہے، خود فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اور آپ نے قرآن سے کیسے نعت لکھی، آپ نے حدیث پر کیسی نظر رکھی، آپ کے اشعار کو پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک شعر لکھا، پہلے شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مل کر پڑھتے ہیں، بڑی پیاری التجا ہے، پھر ذرا قرآن سے سمجھتے ہیں کہ یہ شعر کیا کمال آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے۔ کیا عرض ہے حضور، میں تو مومن ہوں نا، اور آپ تو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہیں، یہ کہاں سے کہا اعلیٰ حضرت ہے؟ آؤ قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ کیسے آقا ہیں؟ تکلیف میں ہم آتے ہیں، آقا کو بھاری لگتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، نہایت رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور رؤوف الرحیم ہیں، اور دوسری جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکنا، جو سائل آئے اس کو عطا کر دینا۔ اب حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میں مومن ہوں، آپ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہیں، میں بھکاری ہوں، اور آپ کو تو رب نے فرمایا ہے سائل آ جائے تو لوٹانا نہیں ہے، تو حضور اپنے کرم سے عطا فرما دیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کہ ایک شعر میں دو آیتوں کی طرف اشارہ فرما کر اس کا سبحان اللہ سمرائز کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ اور سبحان اللہ آپ نے کئی بار یہ شعر سنا ہوگا، مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ مدینے جانا نصیب ہو اور حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ شعر عرض کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ کیا شعر ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گدا، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں۔ اچھا کئی بار ذہن میں آتا ہوگا یہ جاؤ کا کیا ہے، کئی لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے مجرموں کو تو رب نے فرمایا ہے مجرموں گناہ ہو گئے تو میرے محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تو پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پتہ چلا اللہ نے خود فرمایا ہے جاؤ کا، اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضور اب تو آ گئے ہیں، آپ ہم پر کرم فرما دیں۔ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت اس آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کہ قرآن کی آیتوں کی طرف شاندار نظر ہے اور حدیث پاک پر کیسی نظر ہے۔ ایک شعر تو ایسا ہے ایسا لگتا ہے حدیث کی شرح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی،
میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, بہت سارے مسکنسیپشن کو دور کر دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ حضور سے کیوں مانگتے ہیں؟ ارے حضور خود فرما رہے ہیں اللہ دینے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیے اور میرے رضا کا شعر سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے. سبحان اللہ. تو یہ تو حدیث کی طرف, پوری حدیث کا زبردست ہمیں ترجمہ مل رہا ہے. اور شہنشاہ سخن اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا نا, کچھ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. امید ہے آج بخاری کی حدیث سن کے بعد سمجھ آ جائے گی. وہ کیا لکھتے ہیں؟ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اب امید ہے کہ مسکنسیپشن بھی ختم ہو گیا کہ بخاری کی حدیث ہم نے سن لی کہ خود نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے, میں تقسیم فرماتا ہوں, آپ قاسم نعمت ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں تو گویا قرآن کی تشریح پڑھ رہے ہیں, حدیث کی شرح پڑھ رہے ہیں, اور عشق رسول کے جام کیسے بھر بھر کر اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ مدینے جانا ہے تو کیسے جانا ہے, مدینے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے. کئی لوگوں نے تو آج مکے مدینے کے سفر کو ہولی پکنک بنا دیا ہے, مگر میرے رضا سے پوچھو کس طرح سکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت پہلے تو جب خود مدینے گئے ہوں گے, سوچو ان کا عالم کیا ہوگا. حج کر لیا, دل میں تڑپ ہے کہ اب مدینے جانا ہے, تو کلام کیا لکھا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. اب اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں. آپ جب جاتے نا کعبے پر تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک یو شیپ کی تھوڑا سا یو شیپ کی چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں. اس کے اندر جو گیا وہ بھی ایسا ہی ہے جو کعبے کے اندر گیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حتیم ہے نا, دیکھیں یو شیپ کا, یہ ایسا لگتا ہے ماں کی گود ہے. بندہ اندر چلا جائے تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود ہے. مگر اب ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. مہر مادر کا مزہ, ماں کی گود کا مزہ کیا ملتا ہے جب بندہ حتیم میں چلا جائے. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, پر جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. ارے آقا تو وہ ہیں جن پر ماں باپ بھی فدا ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. کعبے پر جو آپ نے دیکھا ہوگا سونے کا پرنالا ہے. اللہ کرے بار بار آپ کو مکے کی حاضری نصیب ہو. اب طواف کرنا نا, تو جب اس پرنالے کے پاس پہنچنا تو جب آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے نا, اس پرنالے کی سیدھ میں تو پلر پر نبی پاک کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اور سبحان اللہ یہ اشارہ ہے کہ حضور کا روضہ اس طرف ہے. تو کعبہ بتا رہا ہے غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت جب مدینے جا رہے ہوں گے, تصور کیا ہے, ہم بھی جاتے ہیں مکے سے مدینے تو روڈ نظر آتا ہے. میرے رضا کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ارے اس راستے پر جان قربان کر دوں, یہ راستہ مدینے جا رہا ہے. پھر اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ,
اے مدینے جانے والے یاد تو کر کدھر جا رہا ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ اکبر, اپنے قدم اور یہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ارے جدھر ملائکہ سر ٹیکنے کو تڑپ رہے ہیں تم اپنے قدم لے کر وہاں جا رہے ہو. مدینے پہنچ جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت پھر جھنجھوڑتے ہیں, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اللہ اکبر, اب مدینے پہنچ گئے ہو نا تو دیکھو مانگنا دل سے اور خوب مانگنا, کیونکہ یہاں منع نہیں ہے. کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور کیسے ملتا ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو دنیا میں جب کوئی بھیک مانگتا ہے نا تو ڈی مورلائز فیل کرتا ہے, اپنی ذلت محسوس کرتا ہے, مگر مدینے کے بھکاری بننے کا لطف ہی اور ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو جب حضور کے پاس جانا نا تو اپنے گناہ بھی یاد کرنا اور آقا سے عرض کرنا اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, آقا بڑا گناہگار بندہ آیا ہے, اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے. آقا جائیں کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. ہر سرکار ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے, آقا ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے, رخ کدھر کریں حضور سے عرض کیسے کرنا ہے, حضور سے تمنا کیسے کرنی ہے. میرے اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہیں, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کے جب حسن کی بات ہوتی ہے, آقا کے سراپے میں میرے رضا گم ہوتے ہیں تو پھر سمجھاتے ہیں کہ چہرہ کیسا تھا. پھر وہ بھی سمجھاتے قرآن سے ہیں, کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات, آقا کے ہونٹ کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھیں, ابرو کیسے تھے. کہتے قرآن پڑھتے پڑھتے پہنچا ہوں کاف ہا یا عین صاد, اس کا مطلب تو رب جانتا ہے مگر میرے رضا کی عشق والی تشریح دیکھو. کہتے ہیں لگتا ایسا ہے یہ حضور کے چہرے کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد, کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. میرے رضا کا عشق رسول دیکھو, آسمان کی طرف دیکھا چاند بھی چمک رہا ہے, سورج بھی چمک رہا ہے, نورانی ہے. نہیں میرے رضا کہتے ہیں یہ نور کہاں سے ملا, کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب پہلی رات کا چاند نظر آئے, ویری بیوٹیفل, انگریزی میں کرسنٹ کہتے ہیں. مگر جو بندہ فنا فر رسول کے مرتبے پر ہونا اس کو ہر چیز میں آقا کی یاد, اپنے محبوب کی یاد آتی ہے. کہتے ہیں یہ پہلی رات کا چاند ہے. تنخواہ کب ملتی ہے ہم کو, پہلی دوسری تیسری تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے نا, مہینے کے شروع میں. میرے رضا کیا کہتے ہیں چاند کو, ایک چاند مہینہ شروع ہو گیا ہے, اچھا پہلی رات کا چاند یوں ہوتا ہے نا, یوں. اعلیٰ حضرت نے اس کو تشبیہ دی ہے کشکول سے, کہتے بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. اے چاند آ جا, اپنا کاسا اپنا کشکول لے کر میرے حضور کے بارگاہ میں آ, پورا مہینہ چلانا ہے نا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. چاند کو دیکھ کر بہت لوگ خوش ہوتے ہیں, فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. ارے جوانی کی بات چھوڑو, میرے آقا کے بچپن کا عالم یہ ہے کہ حضور بچپن میں اپنے جھولے میں جدھر انگلی اٹھاتے تھے ادھر چاند جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نبی پاک سے محبت کیسی کرتے. آج میں اور آپ آبشار دیکھیں, باغ دیکھیں, گلاب دیکھیں, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے بڑی پیاری سینری ہے, مگر سچی بات یہ ہے جس کو حضور سے محبت ہو جائے نا اس کو ہر خوبصورتی میں آقا نظر آتے ہیں. میرے رضا نے بھی کوئی باغ دیکھا ہوگا, پھر وہ کیا کہتے ہیں, انہی کی بو مایہ سمن ہے,
انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کبھی ہمارے پاس بھی پھول آئیں اور خوشبو اچھی ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے رضا کو بھی کسی نے گلاب پیش کیا ہوگا، مگر وہ کہتے ہیں کچھ نئی بینی، آج کیا بات ہے کہ آج پھولوں میں ہے کوئی مہک بڑی پیاری، بڑی اچھی مہک آ رہی ہے۔ آج کیا بات ہے، پھولوں میں ہے آج مہک بڑی نرالی ہے۔ کیوں لگتا ہے آج طیبہ سے اس کو صبا گزر کے نکلی ہے، اس کو لگتا ہے مدینے کی ہوا جھو کر نکلی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی رات کے چاند کی بات ہو گئی نا۔ اب شاعر جتنے ہوتے نا وہ خوبصورتی کے لیے یا تو پہلی رات کے چاند کو استعمال کرتے ہیں یا 14ویں کے چاند کو استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہے۔ ہو سکتا ہے میرے رضا نے بھی 14ویں کا چاند دیکھا ہوگا۔ اچھا 14ویں کا چاند آپ جب بھی دیکھیں نا خوبصورت بڑا لگتا ہے، مگر اس پر داغ بھی نظر آتا ہے۔ میرے رضا کا تخیل دیکھو، اعلیٰ حضرت چاند سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں چاند تجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی۔ حضور معراج کی رات تیرے قریب سے تو گزرے تھے، آقا کے قدموں کی خاک اٹھاتا اپنے چہرے پر ملتا تیرے داغ دھل جانے تھے۔ کیا لکھا؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی۔ اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اب تارے بڑے چمکدار، کبھی قافلے میں جائیں نا یا گاؤں میں جائیں، رات کو تارے بڑے اچھے لگتے ہیں، مگر میرے رضا نے بھی تارے دیکھے، کہتے تارے ایسے نہیں چمک رہے۔ حضور معراج کی رات جب گئے تھے نا، آپ کو دولہا بنایا گیا تھا، آپ کو غسل دیا گیا، جو غسل کا پانی تھا نا وہ تاروں نے سنبھال کر کٹورے بھر لیے، اسی کی چمک نظر آ رہی ہے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ کی رحمت کا سب سے خوبصورت شاہکار جنت، جنت کی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے الفاظ ہے جنت اتنی خوبصورت، ایسی کمال کی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا خیال گزرا، بیونڈ امیجنیشن۔ کتنی کمال کی ہے، کیسی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو جنت کا جو رنگ و روغن ہے وہ کس چیز سے ہوا ہے؟ پوچھو میرے رضا سے۔ چہرے کا دھون نہیں، گالوں کا دھون نہیں، مبارک سر کا دھون نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا کے جب تلووں کا دھون بچا تھا نا، وہ جو پانی بچا تھا وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا۔ یہ جنت کی جو رانائیاں ہیں نا، یہ میرے حضور کے تلووں کے دھون کا صدقہ ہے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترے، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، شاعری پڑھو تو صحیح اعلیٰ حضرت کی، دیوانہ ہو جائے بندہ، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو جائے کہ یہ حضور سے ایسے محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک کلام میں لکھتے ہیں، مدینے جانے والوں سے کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا اے رضا مدینے گئے تھے، مدینے کے کتے، مدینے کے سگ بھی تو وہاں تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کے ان کو کھلا دیتے نا، پیش کرتے، کیا ہوتا؟ جان چلی جاتی، کوئی بات نہیں۔ حضور کے کتوں کے مقابلے میں حضور کے مدینے کے سگ کے بارے میں جان اتنی پیاری ہے۔ لیول آف عشق دیکھیں، پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت صلاۃ و سلام کیسا لکھا، خدا کی قسم، اذان کے بعد دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی نغمہ گنگنایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں، میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا، افریکنز کو پڑھتے دیکھا، میں نے انگریزوں کو یہ سلام پڑھتے دیکھا۔ میرے رضا کے سلام کو اللہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی، نبی پاک کی شان ایسے بیان کی کہ زبان زد عام 100 سال ہو گئے یہ نغمہ ہر محفل میں گنگنایا جاتا ہے۔ اور کیا کمال کا کلام لکھا ہے، حضور کا سراپا کیسے بیان کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک بال اور مانگ کے بارے میں لکھتے ہیں، لیلۃ القدر سے مطلب
طلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے کان مبارک کیسے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے لب مبارک کیسے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا دہن مبارک کیسا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور کی زبان مبارک کیسی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی رنگت مبارک کیسی ہے، جن کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، مبارک ہاتھ کیسے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ان ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا شکم مبارک کیسا ہے، ارے دنیا بھر کی نعمتیں ہیں مگر حالت کیا ہے، انداز کیا ہے، کل جہاں ملک اور دو جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے سراپے کو کس پیارے انداز میں میرے رضا نے بیان کیا، اور سبحان اللہ، میرا یہ ایمان ہے، انشاءاللہ میرا یہ حسن ظن ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس مبارک صلاۃ و سلام کے آخر میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری تمنا کی ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کہتے قیامت کا دن ہو، جب حضور کی آمد ہو اور فرشتے مجھے دیکھیں اور کہیں ہاں رضا، اور میں وہاں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ یہ محفل سجے گی اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو اس محفل میں جانے کا موقع بھی ملے گا، وہاں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کی ادائی کی بخشش اگر میں کھول کے رکھوں گا تو پھر تو ساری رات نکل جائے گی۔ مجھے تو ایسے ایسے کلام یاد آ رہے ہیں کہ جی چاہ رہا ہے پڑھتا چلا جاؤں، اور اعلیٰ حضرت کی، اور سبحان اللہ اس بہانے حضور کا تذکرہ کس پیارے انداز میں ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت وجہ تخلیق کائنات کو کیسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی اعلیٰ حضرت لگتا ہے تصور میں گم ہو جاتے ہیں کہ محشر کا دن کب آئے گا اور کب حضور کی شان دیکھیں گے۔ کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو کمال کے اشعار لکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو لکھتے لکھتے لگتا ہے خود بھی عاجز آ جاتے ہیں کہ حضور کی شان میں کیسے بیان کروں۔ کہتے ہیں نا کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، زبان میں اب بچا کچھ نہیں ہے، حضور کی شان بیان کیسے ہوگی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خطب سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا کمال کی شاعری ہے، حضور سے محبت، حضور کی مدح کیسے کرنی ہے میرے رضا سکھاتے ہیں۔ اب بیان کو ختم کرتے ہوئے میں ایک کلام اور اس کے پس منظر کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے ایک عظیم پیغام اس عظیم ہستی کی زندگی سے لے کر جائیں۔ اچھا مجھے کوئی کہے نا کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ایک شعر میں بیان کر دیں، کیا تھی ان کی زندگی، تو اعلیٰ حضرت ہی کا شعر جو ہے نا وہ پوری اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اللہ کرے ہم بھی اس کو سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں اونے جانا اونے مانا نہ رکھا غیر سے کام، اونے جانا اونے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ واقعہ شاعر تو
تو کمال کے تھے، شہرا تو کمال کا تھا۔ بریلی شریف کے قریب ہی ایک ریاست ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے نان پارا۔ اچھا، وہاں کے لوگ آئے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ حضور آپ کمال کے شاعر ہیں، اور ہمارے نان پارا میں ایک نواب ہے اور لوگ اس کی شان میں قصیدہ لکھتے ہیں، وہ تحفے دیتا ہے، آپ تو کمال کے شاعر ہیں، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں، بڑا انعام مل جائے گا، آپ کے بھی کچھ کام رکے ہوئے ہیں، پیسے آ جائیں گے تو وہ کام آسان ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا۔ اچھا، لوگ ویٹ میں ہوں گے کہ یار کمال کا قصیدہ آئے گا، یقین کرو کمال ہی کا قصیدہ آیا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ یقین کریں وقت کم ہے، صرف اسی ایک کلام پر میں بات کرتا جاؤں اور ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح میرے رضا لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی شان وہ ہے، نقص چھوڑو، نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی نعمت ہونا، ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ آپ پھول لیں، گلاب بڑا اچھا ہے، ساتھ کانٹا تکلیف دیتا ہے۔ محفل میں شمع جلائیں، کینڈل، محفل بڑی خوبصورت لگتی ہے مگر دھوئیں بے مزہ نہیں آتا۔ میرے رضا کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے، ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، آقا وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور لکھتے لکھتے آخر میں اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں، کہتے کروں مدح اہل دول رضا۔ اے رضا میں پیسے والوں کی مدح بیان کروں، مالداروں کی شان بیان کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں کسی مالدار کی چاپلوسی کرنے کے لیے اس کی شان بیان کروں۔ دس از دا میسج۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کا، میرا دین پارہ نا نہیں ہے، دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ چند پیسوں کے لیے بیچتا پھروں۔ یہ آج سیکھ کر جائیں، تھوڑا ایکو کم کر دیں۔ کاروبار کرنے والوں، کاروبار کے ساتھ پیسے آئیں گے سامنے، حرام کے، جھوٹ بول کر تھوڑے پیسے کما لو گے، رشوت دے دو بڑا مال مل جائے گا، دھوکہ دے دو بڑی ڈیل مل جائے گی۔ جب بھی ایسا موقع سامنے آئے تو اے کاش دل سے آواز آئے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں؟ کیا حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ ان کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے؟ کبھی حرام کھانے کو جی چاہے، حرام کام کرنے کو جی چاہے، حرام محفل میں جانے کو جی چاہے، کاش دل سے صدا آئے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں ہے۔ ظلم کرنے کو جی چاہے، کوئی کہے یار دو چار لوگوں کو دبانا ہے کام سیدھا ہو جائے گا، نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم۔ میرے آقا ظلم کو پسند نہیں فرماتے، میرا دین ظلم کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات رسم و رواج میں بہہ جاتے ہیں۔ اچھا خاصا نمازی، گھر میں شادی کا فنکشن ہوا ہے، اس کے گھر میں سارے الٹے کام ہو رہے ہیں، ناچ گانے ڈھول تماشے آتش بازی۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہتے کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو کدھر گیا آپ کا عشق رسول، کدھر گیا نبی پاک سے محبت کا دعویٰ؟ ایسے موقع پر بھی یہ جواب دل سے آنا چاہیے کہ میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ ہاں، ہر معاملے میں ایک چیز یاد رکھنی ہے۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا ایک ہی شعر میں میسج دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کسی زندگی کے موقع پر ہمیں نہیں بھولے، بلکہ آج بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تشریف لائے، زبان مبارک پر رب حبلی امتی ہے، معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے، ہمیں یاد رکھا، راتوں کو جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، محشر کے میدان میں گناہگار امتیوں کو تلاش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور آج امتی نے انہیں یاد رکھا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اپنے حضور کو کتنا یاد رکھتا ہوں؟ کیا میرا لباس میرے حضور جیسا؟ کیا میرا چہرہ میرے آقا جیسا؟ کیا میرے کھانے پینے کا انداز میرے حضور جیسا؟ کیا میری زندگی کے معمولات میں سنتیں ہیں؟ یا بھلا بیٹھے
حضور نے تو تمہیں نہ بھلایا ہے غلاموں. سچا عاشق وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا بتاتی ہے کہ وہ کس کا امتی ہے. مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا غلام ہوں, مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے یہ کس کا امتی جا رہا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مبارک مہینہ آنے والا ہے. ربیع الاول میں ہم نے لائٹیں بھی لگانی ہیں, پرچم بھی لگانا ہے, محلے بھی سجانے ہیں, مگر اس بار گلیاں سجانے کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی سجانا ہے. اس بار حضور کی سنتوں پر عمل کر کے میلاد منانا ہے. اس بار سچ بول کر اور جھوٹ چھوڑ کر میلاد منانا ہے. اس بار فقط حلال روزی کما کر میلاد منانا ہے. اس بار مسلمانوں کی مدد کر کے ان کے خیر خواہ بن کر میلاد منانا ہے. یہ کیسا میلاد ہے کہ گلی تو سجی ہے, پرچم بھی لگا ہے, اور جس کے گھر پہ پرچم لگا ہے اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, وہ جھوٹ بول کر کما رہا ہے. تو پھر میلاد کی برکت تو نہ ملی نا. آقا تو وہ ہیں, ذرا سوچئے, اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک تو آپ مکہ والوں کے درمیان میں رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. سوچو نا, میرے آقا کو کفار مکہ صادق اور امین کہہ رہے ہیں. کیا مجھے میرے مسلمان سچا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے مسلمان امانت دار کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا کہ صادق اور امین آقا کا امتی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ صادق اور امین آقا کا امتی بے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, مجھے کوئی امانت رکھواتے وقت, مجھے کوئی قرضہ دیتے وقت اگر ڈرتا ہے کہ یار اس کو ادھار دوں گا, پیسے ٹائم پہ ملنے نہیں ہیں, پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے, اس کا مطلب میں اچھا امتی نہیں ہوں. میں تو اس کا امتی ہوں کہ جو جان کے پیاسے تھے وہ بھی امانت حضور کے پاس رکھواتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی بات پتہ کیا ہے؟ آج ایک اور نیت کرنی ہے. دس از ایکچوئل اور رسپانسبلٹی. اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے نا کہ آخری نبی کا امتی بنایا ہے, تو آج یہ نیت کر لو کہ ایسا امتی بنوں گا کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے. یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی یار. اتنی بڑی مہربانی ہم پر ہو گئی کہ پیارے آقا کا امتی بن گیا, تو رسپانسبلٹی لو کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں امتی ایسا سچا ہے تو اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے, امتی ایسا امانت دار ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, اس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے. مگر آج حال یہ ہے, کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا, کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں. کیسے ہوتے ہیں مسلمان؟ جھوٹ بولنے والے, فراڈ کرنے والے, چیٹ کرنے والے, دھوکہ دینے والے. مسلمانوں کی پروڈکٹ لوگ نہیں خرید رہے. پلیز, ہم نے جانا ہے حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آقا نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا, اسلام کا نام برباد کر کے آئے, کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس اپنے حصے کی؟ ہاں اب اچھا پتہ ہے کہ جب ایسی باتیں میں کرتا ہوں نا, یہ علماء کرتے ہیں, تو یار میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں گا, میں اکیلا ایمانداری کر کے کیا کروں گا, ساری مارکیٹ ہی فراڈ کر رہی ہے, ساری مارکیٹ ہی ملاوٹ کر رہی ہے, سبھی لوگ تو غلط کر رہے ہیں, میرے اکیلے سے کیا ہوگا؟ یہ بتاؤ, قبر میں اکیلے جانا ہے, پوری مارکیٹ کو لے کے جانا ہے؟ اکیلے جانا ہے نا. سچ بتاؤں, آپ سب کی 1 to 1 ملاقات ہونے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہائے کیسا تصور ہے. کبھی یہ تصور جماؤ کہ آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کی حضور سے ملاقات ہونے والی ہے, کائنات کے والی سے, اللہ کے حبیب سے 1 to 1, کوئی اور نہیں ہوگا. کیسی تیاری ہونی چاہیے. آپ کو میں کہوں آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے, نئے کپڑے سلوانے چلے جاؤ گے, فلاں آدمی سے بڑی شخصیت سے ملاقات ہے, تیاری سینٹنس بنانا شروع کر دو, کیا بولوں گا یار, 3 منٹ ہی ملیں گے, 3 منٹ میں کیا کیا بات کروں گا. آپ کی حضور سے ملاقات ہونے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تیاری ہے؟ چہرہ ہے دکھانے والا, اعمال ہیں بتانے والے. اب زندگی کا ٹارگٹ یہ بناؤ کہ جس دن میری نبی پاک سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میرے آقا اپنے سینے سے لگائیں گے, اپنے دامن میں چھپا لیں گے کہ میرا سچا امتی آیا ہے, میرا سچا عاشق آیا ہے. اب یہ ٹارگٹ ہے آپ کا اور میرا. جھوٹ بولنے والا سوچ لے, شراب پینے والا سوچ لے, جوا کھیلنے والا سوچ لے, حرام کمانے والا سوچ لے, سنتوں سے دور رہنے والا سوچ لے کہ اگر حضور سے ملاقات ہوئی تو کیا منہ دکھاؤں گا, میرے آقا ہی ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا. ہاں ملاقات ہونے والی ہے. کہاں ہوگی پتہ ہے نا؟ قبر میں ہوگی. میرے رضا کہتے ہیں جان دے دو وعدے دیدار پر, جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ارے جو عاشق رسول ہے نا وہ تو انتظار میں ہے
کہ کب وہ دن آئے گا کہ کب حضور کا دیدار ہوگا. آقا قبر میں تشریف لائیں گے تو شاعر لکھتے ہیں نا, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے میں تو انتظار میں تھا, جبھی تو کہتے ہیں نا موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مومن عاشق رسول تو انتظار میں ہے, مگر وہ سوچے جو گناہوں بری زندگی گزار رہا ہے. پلیز توبہ کر لیں, یہ بیسٹ مہینہ ہے. آقا کو اس بار تحفہ دے دو ربیع الاول کا کہ حضور بس اب آپ کے مبارک ولادت کے مہینے کی برکت سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں حرام نہیں کماؤں گا, میں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دوں گا, جو بری عادتیں حضور میں نے چھوڑ دی. اب حضور آپ نے ایک کرم یہ کرنا ہے کہ میرے سیاہ دل پر ایسی نظر فرما دیں کہ یہ سیاہ دل اجیالہ ہو جائے اور نیت پر استقامت مل جائے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, مل کر پڑھ لیتے ہیں. حضور سے عرض کرتے ہیں, کیا خوبصورت التجا کی ہے. فرماتے ہیں, تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آقا نظر فرمائیں کہ دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اب بدل دیکھیں نا, اتنے سارے میلاد منائے, اس بار بھی میلاد منائیں گے. فرق کیا آیا؟ مزہ تو یہ ہے کہ رحمت کی بارش برسے تو میرے دل کی زمین ایسی نرم اور زرخیز ہو کہ اس میں عبادت کے, عشق رسول کے اور نیکیوں کے پودے کھلنا شروع ہو جائیں. ہاں ہر سال میلاد میں رحمت برستی ہے. آپ کہیں یار مجھ پہ تو فرق نہیں پڑتا, پتھر پر کوئی فرق پڑتا ہے بارش برسنے سے؟ بلکہ کہیں گندگی ہو نا, وہاں بارش برسے تو کیچڑ ہو جاتی ہے اور گندگی ہو جاتی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا بارش کا قصور ہے, کہتے کیچڑ پڑی تھی. اب دیکھ لو دل گندا ہے تو پھر فرق نہیں پڑنا. آنے سے پہلے, بارش کے پہلے, رحمت کی بارش سے پہلے دل اجیالہ کر لو. ہاں اس کھیتی کو نرم کر لو. پھر دیکھو جب صبح بہاراں کے وقت اس پر رحمت کی بوندیں برسیں گی نا, تو عشق رسول کے پھول کھلیں گے, نیکیوں کی بہاریں آ جائیں گی. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس میلاد کے مہینے کو خوب نیکیوں کے ساتھ, سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ, عبادت و ریاضت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کی بارگاہ سے ہمیں خاص تحفے نصیب فرما دے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. رب کریم سے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماحول میں استقامت عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ آپ مزید ایسے بیانات سننے کے لیے مدنی چینل دیکھا کریں. فیضان مدینہ یہاں والوں سے دور نہیں ہے, جمعرات اجتماع میں آیا کریں. اچھا کل رات تو ویسے بھی عرس اعلیٰ حضرت کی رات ہے, تو کل انشاءاللہ خاص مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے, پوری دنیا میں جس شخصیت نے مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابیں اور بالخصوص کنز الایمان شریف کو دنیا بھر میں پہنچایا اور ذکر رضا کو عام کیا, ان میں سے ون آف دا ٹاپ امیر اہل سنت حضرت قبلہ علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب ہیں. بس اپنی بات کرتا ہوں, آج میں عرس رضا پر بیان کر رہا ہوں. واللہ امیر اہل سنت کی دامن کو تھامنے سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کو جانتا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کا تعارف کروڑوں دعوت اسلامی والوں کو جو سکھایا اور بتایا وہ امیر اہل سنت نے بتایا. ہم تو بچپن سے دیکھتے رہے کہ وہ تو ہر بات میں اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں, کنز الایمان کی بات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں, جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے. ہم سوچتے تھے یہ کون ہے اعلیٰ حضرت, یہ احمد رضا خان ہیں کون؟ پھر جب پڑھا تو پتا چلا کہ سبحان اللہ کیا ہستی ہیں. تو ایسی ہستی جس نے لاکھوں کروڑوں کو اعلیٰ حضرت کا تعارف کروایا, اب کل انہی کی زبانی انہی کے ساتھ مل کر عرس رضا منائیں تو اس کا لطف ہی اور ہے. تو فیضان مدینہ میں کل رات 9 بجے عشاء کی جماعت ہے اور 9:30 بجے انشاءاللہ وہاں پر مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا. یہاں سے گاڑی کا انتظام بھی کر لیا ہے, تو جائیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا آ جائیں تو سبحان اللہ, کسی وجہ سے نہ آ سکے تو مدنی چینل پر یہ لائیو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر عرس اعلیٰ حضرت کے ان معاملات کو دیکھیں گے. اور میرے پاس تو پرچیاں اتنی ہیں کہ یہ ساری پڑھوں گا تو پھر اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگیں گے, ساری ضروری ہیں. چلو بھائی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا میمن مسجد صدیقہ آباد میں مدرسہ قائم ہے اور مختصر بچوں کو مکمل کرنے کے لیے یہاں پر شیل بھی پیش کی جاتی ہے. بچوں کا مدرسہ ہے, اس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, 24ویں شب یعنی کل مکتبۃ المدینہ کا یہاں پر اسٹال لگا ہوا ہے اور نبی پاک کے میلاد کے لیے پرچم بڑی چھوٹی سائز کے موجود ہیں اور کثیر تعداد میں جھنڈے وغیرہ موجود ہیں, تو وہ بھی لیتے جائیں. اب تو لگانے کا وقت آ گیا ہے تو اپنی گاڑی پر, اپنے گھر پر, سب جگہ لگائیں. اچھا جناب, اسی طرح آج سبحان اللہ امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی
اس محفل میں پیش کیا جائے گا، اور کل رات جیسے میں نے اعلان کر دیا کہ وہاں پر انشاءاللہ گاڑی بھی جائے گی، نیک اعمال کا اسٹال لگا ہوا ہے، کورسز کا اسٹال لگا ہوا ہے، ڈونیشن کا اسٹال لگا ہوا ہے، جاتے جاتے ان اسٹالز کو بھی وزٹ کریں۔ سبحان اللہ، 14، 15، 16 اگست ماہ میلاد کی برکتیں پانے اور جشن آزادی کے شکرانے میں 3 دن کے قافلے سفر کریں گے، تو سبحان اللہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ شہدائے پاکستان جن کی قربانیوں سے میں یہ وطن ملا، اور پھر نبی پاک کے میلاد کی خوشی میں یہ قافلے میں اگر ہم سفر کریں ان کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ بڑی نیکی ہے۔ مجلس کورسز کے تحت 10، 11، 12 پیر منگل بدھ بعد نماز عشاء اسماعیل ثانی مسجد باٹوا ٹاؤن میں 3 دن کا جز وقتی نماز کورس ہوگا۔ اور سبحان اللہ ایک اور خوشخبری یہ ہے، دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بناتی ہے۔ بیان کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مسجد بنانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر وقت یہاں ذکر و اذکار نیکی کی کام ہو رہے ہیں۔ تو ایک اور مسجد، آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی نے اب تک دنیا میں کتنی مسجدیں بنائی ہیں؟ 7000 کے قریب مساجد بن چکی ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ ایک اور مسجد کیماڑی کے غریب علاقے میں مسجد اور مدرسے کی جگہ خریدی جا رہی ہے، تقریباً 4 کروڑ روپے کی اس کی قیمت ہے۔ تو جو عاشقان رسول اس میں حصہ ملانا چاہیں وہ اسلام میں باہر موجود ہوں گے، اس میں حصہ ملائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی عرس اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں ہماری مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی عتیق الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان اجتماع میلاد جاری ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان رکن شورا وکیل عطار حضرت مولانا عبدالحبیب عطاری صلی اللہ علیہ باری جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی آپ وکالت سے مشرف ہے، اور امیر علیہ سنت غوث پاک کے سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ فرما لوں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے امیر علیہ سنت کے پیارے رکن شورا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری رضوی سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ اچھا، جو اس ٹائم میں کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو وہ بیعت برکت حاصل کر لیں تاکہ وہ انشاءاللہ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے، امیر علیہ سنت کا فیضان بھی انہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بیعت کے بعد انشاءاللہ یہاں مسجد میں جو مدرسہ قائم ہے، مسجد کے زیر اہتمام ان بچوں نے جو ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی، انہیں انشاءاللہ قبلہ حاجی صاحب کے دست مبارک سے شیلڈ عطا کی جائے گی، اور جو یہاں اساتذہ کرام قبلہ قاری عبدالوہاب صاحب اور قاری محمد عدنان صاحب، ان کو بھی قبلہ حاجی صاحب کے دست مبارک سے انشاءاللہ شیلڈ عطا کی جائیں گی۔ وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یا اللہ عز و جل مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جن بچوں کا میں نام پکاروں وہ بچے آگے آتے جائیں اور قبلہ حاجی صاحب کے دست مبارک سے آپ تشریف رکھیں۔ ابھی پروگرام جاری ہے، قبلہ حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ بھی تشریف رکھیں۔ ابھی شیلڈ کی تقسیم ہوں گی۔ جن بچوں نے مدرسے میں نازہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، سب سے پہلے عمیر آفتاب جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ کی مکمل سعادت حاصل کی ہے، وہ آگے آ جائیں۔ جن جن کے نام پکار رہا ہوں وہ آگے آ جائیں۔
اور بلا حاجی صاحب کے دست مبارک سے شیلڈ وصول فرمائیں۔ خضر محسن، زین العابدین انیس، عمیر آفتاب، خضر محسن، زین العابدین انیس، انس انیس، مصطفیٰ منور، عبد الحنان اکبر، مرتضیٰ منور۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ حریم عمران، حمزہ عبد القادر، زین العابدین حسین۔ جن جن کے نام پکارے گئے وہ آگے آتے جائیں، قبلہ حاجی صاحب کے دست مبارک سے شیلڈ وصول فرمائیں۔ اور اب میں اس مدرسے کے قاری صاحبان جو کہ شب و روز محنت کے ساتھ ان بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی فضیلت پاتے ہیں، قاری عبد الوہاب صاحب سب گزارش کروں گا وہ آگے آئیں، قبلہ حاجی صاحب کے دست مبارک سے شیلڈ وصول فرمائیں۔ قاری عبد الوہاب صاحب، قاری محمد عدنان صاحب، قاری محمد عدنان صاحب۔ مصطفیٰ بچہ جو باقاعدگی کے ساتھ جنہوں نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، مصطفیٰ صلاۃ و سلام پڑھ لے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ حضرت علامہ محمد رضوان مدنی صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، ہمارا اس محفل کو سجانا، اس میں شرکت کرنا، جو کچھ سنا الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یاد میں اور استقبال ربیع الاول کے حوالے سے یہ محفل کا سلسلہ ہوا، الہ العالمین ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ثابت قدمی عطا فرما، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر مرتے دم تک ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جینا مرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر لمحہ ہر گھڑی بس مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسی پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے بیماروں پہ رحمت کی نظر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، دونوں جہاں میں عافیت ہم سب کا مقدر بنا۔ یا اللہ پاک، وہ بنا دے جس سے تو اور تیرے محبوب راضی ہو جائیں۔ یا اللہ پاک، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کی جائز حاجت پہ رحمت کی نظر فرما دے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ اس پروگرام کے سامنے ہی، مسجد کے سامنے پلے لینڈ والی گلی میں ایک اور عظیم الشان استقبال ماہ ربیع النور شریف کی محفل